بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی اسلم ابڑو صاحب، ہمارے بہت ہی عزیز بزرگ جناب الہی بخش سمرو صاحب، محترم بابو سرفراز جتوئی صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نون سندھ، میرے بھائی سجاد علی بلیدی صاحب، میری بہنوں، بھائیوں اور ساتھیوں، السلام علیکم. مجھے بتا رہے تھے میرے بھائی ابڑو صاحب کہ آپ یہاں پر 1 بجے کے بیٹھے ہوئے ہیں. 1 بجے کے 1 بجے کو ہو، اتنی گرمی میں. آج جیکب آباد جو ہے، سب سے زیادہ گرمی آج جیکب آباد کے اندر ہے. اتنی گرمی نہ اسلام آباد میں ہے، نہ لاہور میں ہے، نہ کراچی میں ہے، نہ کوئٹہ میں ہے، نہ پشاور میں ہے. جیکب آباد میں آج سب سے زیادہ گرمی ہے. اور میں نے خود سوچا، میں نے کہا کہ پہلے مجھے کہنے لگے کہ آپ واسکٹ نہ پہنیں، آپ واسکٹ کے بغیر جائیں کیونکہ بہت گرمی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اگر جیکب آباد کے میرے بھائی اور بہنیں گرمی میں جلسے میں آ سکتے ہیں اور 1 بجے، تو مجھے جاتے ہوئے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ لوگ میرے بھائی اور بیٹے ہیں. یہ بہنیں میری بیٹھی ہوئی یہاں پر، آپ میرا انتظار کر رہے تھے. میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں، کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ میں بار بار پوچھ رہا تھا، ابڑو بھائی سے پوچھ رہا تھا، الہی بخش سمرو صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی مجھے بتاؤ، یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں صاحب، میری بہنیں بیٹھی ہوئی، اتنی بڑی تعداد میں بہنیں آج تک میں نے کبھی دیکھی نہیں کسی جلسے میں. آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنی بہنوں کو میرا سلام قبول کریں. تو بھائی کوئی آس امید لے کر آئے ہیں سب لوگ، صرف میری شکل دیکھنے کے لیے نہیں آئے، کچھ آس امید لے کر آئے ہیں. اور جو میں جذبہ یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، اس جذبے سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی حکومت نے آپ کو مایوس کیا ہے، مایوس کیا ہے. اگر مایوس نہ کیا ہوتا تو دن کے 1 بجے اتنی بڑی تعداد میں نہ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہوتی، نہ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوتے، نہ میرے بزرگ بیٹھے ہوتے. اتنی گرمی میں آپ اتنے جوش کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اتنی تالیاں بجا رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حالات بدلیں گے اب. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ حالات بدلیں گے. میرا صرف سوال ہے، سندھ کی حکومت سے سوال ہے کہ ان بھائیوں اور بہنوں کا کچھ تو خیال کیا ہوتا. ان کی امیدوں پہ آپ نے پانی پھیر دیا، ان کا کچھ تو سنوارا ہوتا. یہاں سڑکیں دی ہوتی، اسکول دے دیے جاتے، ہسپتال بنتے، یہاں پر ترقی کا پہیہ یہاں پہ بھی چلتا ہوا نظر آتا. یہاں تو پینے کا پانی نہیں ہے، پینے کا پانی صاف نہیں ہے. اور میرے بھائی اسلم ابڑو مجھے بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکستان میں اگر ہیپیٹائٹس بی جو ہے اگر کسی جگہ پر ہے تو اس کا نام ہے
اس کا نام ہے جیکب آباد. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنی دکھ کی بات ہے. اس زمانے میں یہ حال ہے. دنیا 21ویں صدی میں کتنا آگے نکل گئی ہے, اور جیکب آباد وہی جو آج سے 100 سال پہلے والا جیکب آباد تھا, آج بھی وہی جیکب آباد ہے یا نہیں ہے؟ 100 سال پہلے والا جیکب آباد ہے, کچھ نہیں بدلا. کچھ بدلا ہے یا نہیں بدلا؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, اور بڑا دکھ ہوتا ہے. میں یہ ابھی سوچ رہا تھا, میں اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا, اسلم سے. میں نے کہا اسلم بھائی مجھے بتاؤ کہ میں ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں, ان کی کیا امیدیں ہیں. امیدیں تو بہت ہیں, لیکن کچھ کیا ہوتا تو شاید آج اتنی امیدیں نہ ہوتی. اتنی غربت ہے یہاں پہ, اتنی بے روزگاری ہے. ان کا کچھ خیال کیا جانا چاہیے. حکومتیں صرف حکومت کرنے کے لیے نہیں ہوتی. حکومتیں عوام کا درد رکھنے والی حکومت کو حکومت کہا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, میری بہنوں, کہ انشاءاللہ وقت بدلے گا. وقت بدل رہا ہے. اب صرف نعروں پہ ووٹ نہیں ملے گا, نعروں پہ ووٹ ملنا بھی نہیں چاہیے. نعروں پہ ووٹ نہیں ملے گا, کچھ کرنے سے ووٹ ملے گا, کچھ کرنے سے ووٹ ملے گا. آپ دیکھیں وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے, جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے, جو پنجاب میں ہو رہا ہے, جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, بھائی وہ سندھ میں بھی ہونا چاہیے, سندھ میں بھی ہونا چاہیے, KPK میں بھی ہونا چاہیے. وہ نظر نہیں آتا یہاں پر. آج کراچی جاؤ تو آپ کو کچرا نظر آتا ہے, ہر طرف دھول اڑتی نظر آتی ہے, گند پڑا ہوا ہے, شہر گندا ہوا ہے. اور ہم نے تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے امن, جب بھی ہم آئے ہیں سب سے پہلے ہم نے امن ٹھیک کیا ملک کا, اللہ کے فضل و کرم سے. 1991 میں آئے تو سندھ کے دیہاتوں میں امن قائم کیا, اور امن ہو گیا سندھ کے اندر. لوگ رات کے 2 بجے بھی بلا خوف سفر کرتے تھے, کوئی ڈر نہیں تھا, کسی کو کوئی لٹ جانے کا خوف نہیں تھا. ہمارے آنے سے پہلے ڈاکو راج تھا یہاں پہ, سندھ میں ڈاکو راج. یاد ہے یا نہیں یاد ہے آپ کو؟ ہم اب آئے ہیں, سب سے پہلے کراچی کو ٹھیک کیا. کراچی بدامنی کا شکار تھا, انتشار کا شکار تھا, دہشت گردی کا شکار تھا, اور ہم نے آ کے اللہ کے فضل و کرم سے کراچی کو ٹھیک کیا. یہ ہمارا فرض ہے بھائی, فرض. اور اگر وہاں پر مقامی رکاوٹیں نہ پڑتی تو یہی کراچی جو آج سے سال پہلے ٹھیک ہو چکا ہوتا. وقت زیادہ اس لیے لگا کہ وہاں مقامی رکاوٹیں سامنے آئی ہمارے, لیکن ہم نے بھی تہیہ کیا تھا کہ جب تک کہ کراچی کے امن کو بحال نہیں کریں گے, ہم انشاءاللہ اپنا یہ فرض نبھائیں گے اور اپنا یہ کام کر کے جائیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کراچی پہلے سے کتنا بہتر ہو چکا ہے امن کے حوالے سے. کاش کہ وہاں ترقی کے حوالے سے بھی پہلے سے بہت بہتر ہوتا. انشاءاللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے آمنا سامنا ہمارا ہو رہا ہے. آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ, آمنا سامنا میں خوشی کی بات سے, خوشی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ماشاءاللہ امید کی نظریں لگائے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, اور میں بھی بڑی محبت سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, بڑے پیار سے آپ کو دیکھ رہا ہوں. اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں, اپنے نوجوانوں کے لیے کچھ کروں, اپنی بہنوں کے لیے کچھ کروں. اور میں آپ کو ابھی تو میں
اس طرف آؤں گا بعد میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے حالات بدلیں، یہاں خوشحالی آئے، یہاں بچے پڑھے لکھیں، یہاں بچے بیچارے چھوٹے چھوٹے بستیوں میں، کوئی رات کی گرمی میں سوتا ہے، کوئی دن کے اندر جو ہے وہ بیچارہ بے سکون رہتا ہے، گھر میں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، بال بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، اور یہاں پر 2 وقت کا کھانا بھی کئی دفعہ بہت سارے لوگوں کو مشکل سے ملتا ہے۔ یہ سب چیزیں بدلنی چاہیے، اور انشاءاللہ جلدی بدلنی چاہیے، جس میں دیر بھی نہیں لگنی چاہیے۔ تو میں ابھی کہہ رہا تھا، سن رہا تھا اپنے بھائی سے کہ یہاں پر نہ تو سڑکیں ہیں، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، ٹوٹی سڑکیں ہیں، پچھلی دفعہ جب سیلاب آیا تو کتنی تباہی ہوئی یہاں پر۔ تو میرے بھائیوں، میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ میں آپ کا حق ہے، میرا فرض ہے، میں جیکب آباد کے لیے 100 کروڑ روپے کا اعلان کر رہا ہوں، 100 کروڑ روپے کا۔ 100 کروڑ روپیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا ہوں، تاکہ آپ کو پینے کا صاف پانی ملے، آپ کی سڑکیں ٹھیک ہو جائیں، آپ کے حالات بہتر ہو جائیں، آپ کا یہ شہر یہ بہتر ہو جائے، اور آپ بھی یہاں پر سکون کا سانس لے سکیں۔ اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پیسہ، یہ رقم جو ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ خرچ کیا جائے گا، اور جو چیئرمین ہیں یہاں کے چیئرمین، جو ڈسٹرکٹ چیئرمین جو ہیں، انشاءاللہ ان کے حوالے یہ رقم کی جائے گی۔ یعنی آپ کے لوگ، میں معافی چاہتا ہوں ان کی نگرانی میں، جس کے لیے میں بھی انشاءاللہ اپنے 1-2 لوگوں کو مامور کروں گا جو اس کو خرچ کریں گے آپ کی فلاح و بہبود پر، آپ کی فلاح و بہبود پر۔ جیا مونجا میٹھا جیکب آباد۔ میرے بھائیوں بہنوں، میں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں یہاں پر اپنے لیے؟ کیا چاہتی ہیں آپ یہاں پہ اپنے لیے؟ میں نے سوچا تھا کہ آپ کو بھائی کہ اپنے بہنوں کے لیے ایک جدید ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا اعلان کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ میں اس طرف آ رہا ہوں، ابھی 2-4 چیزیں آرام سے سنو۔ میں ایسے نہیں آیا یہاں پہ، خالی ہاتھ نہیں آیا، الحمدللہ خالی ہاتھ نہیں آیا، ماشاءاللہ جیبیں بھر کے لایا ہوں۔ اور اگر مجھے کوئی کہے، اگر مجھے پوچھے کہ پاکستان میں بھئی اور بھی علاقے ہیں، آپ جیکب آباد کے لیے اتنا بڑا پیکج جو ہے یا اتنی بڑی امداد کا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ میری نظر میں میرے بھائی اور بہنوں، کوئی اگر یہ کہتا ہے تو میرا جواب اس کو یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیزرونگ اور حقدار جو لوگ ہیں وہ جیکب آباد کے لوگ ہیں۔ اگر کسی دوسرے شہر کو، کسی دوسرے ضلع کو، پاکستان میں ترقی یافتہ ضلع کو اگر 100 کروڑ روپیہ دیا جانا چاہیے تو جیکب آباد کو 200 کروڑ روپیہ دیا جانا چاہیے، 200۔ اگر اسلام آباد کو اگر 200 کروڑ دیا جانا چاہیے تو جیکب آباد کو 400 کروڑ دیا جانا چاہیے، 400۔ آپ کا حق ہے، حق ہے۔
اس قدر اتنے اس طرح کے شہر ہوں اور پھر ہم کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، بات بنتی نہیں ہے، یہ بات نہیں بنتی۔ جیکب آباد کے رہنے والے بھی اتنے ہی باعزت، اتنے ہی خوشحال ہونے چاہیے جتنا کوئی اسلام آباد کا یا لاہور، پشاور، کراچی اور کوئٹہ کا رہنے والا ہے۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ سجاد علی بلوچی صاحب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا، جلدی آؤں گا انشاءاللہ آپ کے پاس بھی میں، اور انشاءاللہ میں پہلے بھی آ چکا ہوں، اب دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ آپ کے پاس۔ اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جو خدمت اس وقت آپ کی موجودہ حکومت یہاں پہ کر رہی ہے، اس خدمت میں اور پھر ہماری خدمت میں کیا فرق ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا، آپ کو پتہ لگے گا۔ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر موٹر وے بھی بنا رہے ہیں، سندھ میں بھی بنا رہے ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے سندھ کے اندر بجلی کے کارخانے بھی لگا رہے ہیں، ہم یہاں پر کوئلے سے بجلی کے کارخانے لگا رہے ہیں، اور وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ اور جلدی آئے گا کہ لوڈ شیڈنگ کی لعنت ہمیشہ کے لیے ملک سے ختم ہو جائے گی۔ جیکب آباد کے لیے ابھی میرے بھائی اسلم ابرو نے کہا کہ ٹرانسفارمر چاہیے، جتنے ٹرانسفارمر چاہیے حاضر ہیں جیکب آباد کے لیے انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہیں 100 ٹرانسفارمر چاہیے، ابرو صاحب 100 ٹرانسفارمر دیے جا رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، بلکہ سمجھے کہ دے دیے گئے انشاءاللہ۔ ابھی جاؤں گا اسلام آباد تو میں انشاءاللہ اس کا باقاعدہ لکھ کر اس کی اپروول دوں گا انشاءاللہ۔ 100 ٹرانسفر میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہاں پر پاسکو سینٹر کا آپ نے کہا، پاسکو سینٹر کے قیام کا میں اعلان کرتا ہوں اور وہ انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر کیا جائے گا۔ ایک جدید ووکیشنل سینٹر میں نے خواتین کے لیے کہا ہے، وہ انشاءاللہ فراہم کیا جائے گا، اور یہاں پر جو بجلی ہے دیہاتوں میں اور شہر میں جتنے آپ دیہات کہیں گے ان کو بجلی فراہم کی جائے گی۔ اور جیکب آباد کے لیے گیس کی نئی لائنوں کو بھی میں اعلان کر رہا ہوں، گاؤں کے بجلی۔ اور دوسرا یہاں پر بہت دیکھیے لوگوں کے پاس یعنی بے روزگاری کی وجہ سے لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اگر کوئی گھر میں بیمار ہو جاتا ہے، کوئی خدا نہ خاصہ بڑی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے، دل کی بیماری ہو جاتی ہے، گردوں کی بیماری ہو جاتی ہے، تو علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ بیٹا بیمار ہے، جوان بیٹا بیمار ہے، خدا نہ خواستہ باپ نڈھال ہو جاتا ہے، ماں دکھ سے پریشان رہتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، جائیداد بیچنی پڑتی ہے، گھر بار بیچنا پڑتا ہے، لاکھوں روپے ادھار دینے پڑتے ہیں جو زندگی میں انسان ادا بھی نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بہنوں کو بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنی ماؤں کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی، بیٹوں کو بھی، بڑی تکلیف میں انسان آ جاتا ہے، بڑی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ایسا پروگرام اب شروع کیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، غریب ان جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے علاج کرانے کے لیے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، وہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں سے کوئی رحمت کا فرشتہ آئے اور ہمارا یہ مسئلہ حل کرے۔ ہم نے کہا کہ جیکب آباد میں انشاءاللہ
ہم اس مشکل سے لوگوں کو نکالنے کے لیے ہیلتھ کارڈ جاری کریں گے. آپ جائیں گے کسی اسپتال میں, آپ کا مفت علاج ہوگا, مفت. آپ سرکاری اسپتال میں جائیں یا پرائیویٹ اسپتال میں جائیں, مفت علاج ہوگا. میں انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں یہاں ٹیم روانہ کروں گا جیکب آباد میں, جو آ کے فوری طور پہ سروے کرے گی اور ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پیش کرے گی. میں انشاءاللہ یہ اس کا اہتمام فوری طور پہ کروں گا, اور جو میں کہتا ہوں اس پہ عمل کرتا ہوں, انشاءاللہ عمل کر کے دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. میرے بھائیوں, ابھی آپ کے سامنے, میری بہنوں, آپ کے سامنے اسلم صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پہ پرویز احمد ہے جو بیچارہ بلڈ کینسر کا مریض ہے, 30 سال کی عمر ہے. اب بتائیے, میں ابھی آپ کے سامنے یہ مثال آئی ہے آپ کے سامنے, میں جو کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا یا نہیں کہہ رہا تھا؟ اب اس کو, یہ بیچارہ جو ہے بلڈ کینسر, شاید اس کا علاج ہو جائے اور یہ بچ جائے, شاید اس کی زندگی بچ جائے. چونکہ علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, زندگی سے مایوس ہو چکا ہے. کتنے دکھ کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے. اس پرویز احمد کو فوری طور پہ انشاءاللہ میں اس کا علاج کرواؤں گا. اس کا علاج انشاءاللہ میں کراؤں گا, اور اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں گے, تندرستی دیں گے. تو میں آج بہت خوش ہوں کہ مجھے آج یہاں آنے کا یہ شرف حاصل ہوا ہے. آپ سب سے ملاقات ہوئی ہے, اس شدید گرمی میں ملاقات ہوئی ہے, اور آپ نے میرا انتظار کیا. میں بڑا مشکور اور ممنون ہوں. اور میں جناب اپنے جو ہمارے بزرگ ہیں الہی بخش سمرو صاحب کا بھی بڑا ممنون ہوں کہ وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہے. 92 سال کی عمر ہے, 92 سال کی, 92 سال کی عمر ہے, اور ہمارے ساتھ ہمارے بڑے مخلص ساتھی ہیں, مخلص. تو الہی بخش سمرو صاحب, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, اور یہ بھی ماشاءاللہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں. ان کا بڑے پرجوش طریقے سے استقبال کریں. یہ ہمارے بڑے نیک دل ساتھی ہیں. اسلم اپڑو نیک دل ساتھی ہیں, بلیدی صاحب بھی ہمارے نیک دل ساتھی ہیں, اور ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم جیکب آباد کی خدمت کریں گے, اور انشاءاللہ یہاں کے حالات کو درست کریں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ کام کر کے دم لیں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے, پاکستان زندہ باد. ماشاءاللہ.